إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سامعین محترم، صفر المظفر، صفر الخیر اسلامی 12 مہینوں میں سے ماہ صفر اسلام کا دوسرا مہینہ ہے۔ صفر کے اپنے معنی کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے خالی ہونے کے، صفر ایک معنی اس کا ہے خالی ہونے کے۔ اور ماہ صفر کو صفر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب صفر کے ایک معنی ہے خالی ہونے کے، اور عرب میں جو اہل عرب تھے اسلام آنے سے پہلے جو 4 مہینے ادب کے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام اور رجب، یہ 4 مہینے ادب اور حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں عرب کے لوگ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کرتے، جنگ اور قتال بند کر دیتے، ہتھیار ڈال دیتے، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا اور صفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تو یہ لوگ اپنے ہتھیار اٹھا لیتے اور اپنے گھروں سے نکل جاتے لڑائیوں کے لیے، جنگ کے لیے اور قتال کے لیے۔ تو ان کے گھر اس وقت خالی ہو جاتے صفر کے مہینے میں۔ اسی وجہ سے صفر کو صفر کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر محرم کا مہینہ ختم ہونے پر خالی ہو جاتے۔ اور اسی طرح صفر کے مہینے، جو صفر کا مہینہ ہے اور صفر کے ساتھ لفظ مظفر اور لفظ خیر کو بڑھایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر صفر کے ساتھ جو مظفر یا خیر کا لفظ بڑھایا جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مظفر کے معنی ہے کامیابی اور خیر کے معنی ہے نیکی اور بھلائی۔ اور زمانے جاہلیت میں صفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح اس مہینے کو آفتیں اور بلائیں نازل ہونے کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ اور آج بھی اسلام آنے کے بعد بھی آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور ایسے عوام ہیں جو اس ماہ صفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے ہیں اور آسمان سے بلائیں اور آفتیں نازل ہونے کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلامی حوالے سے صفر کا مہینہ وہ قطعاً منحوس نہیں ہے، بلکہ صفر کے مہینے کو منحوس کہنے کی اسلام اور شریعت تردید کرتی ہے، اس بات کی سختی کے ساتھ رد کرتی ہے کہ وہ صفر کے مہینے کو منحوس کہا جائے یا آفت اور بلاؤں کا مہینہ کہا جائے۔ اسی وجہ سے صفر کے ساتھ صفر المظفر، مظفر کا وہ لفظ بڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ تو نحوست اور آفت اور بلاؤں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کامیابی اور خیر کا مہینہ ہے، ظفر الخیر، نیکی اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ مظفر اور اسی طرح خیر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور صفر کے مہینے کے متعلق زمانے جاہلیت میں طرح طرح کے توہمات اور طرح طرح کے خیالات اور عقائد پائے جاتے تھے،
اور اسی طرح اسلام کے بعد بھی ان کے یہ خیالات اور توہمات رہ گئے ہیں جو عام مومن مسلمانوں میں اکثر وہ پائے جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں مختلف توہمات پائی جاتی تھی، جیسے ماہ سفر میں ایک چیز اور ایک رسم انہوں نے یہ ڈالی کہ ماہ سفر شروع ہو جاتا تو نسی کی رسم ان کی چل پڑتی۔ نسی اس کے اپنے معنی یہ ہیں پیچھے ہٹانا اور مؤخر کر دینے کے ہیں، اور اس رسم کا مطلب یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ادب والے ہیں، زمانے جاہلیت میں ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں کی جاتی اور کسی قسم کا جنگ و قتال نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ ان 4 مہینوں میں سہولت سے حج کے لیے جا سکتے، عمرے کے لیے جا سکتے، تجارت وغیرہ سکون اور امن کے ساتھ کر سکتے تھے۔ اور اسلام آنے سے پہلے عرب کی ایسی حالت تھی کہ ان لوگوں میں جاہلیت کی وجہ سے درندگی تھی، وحشت تھی، اور ہر وقت ذرا ذرا سی بات پر وہ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ جب یہ 4 مہینوں میں سے کوئی مہینہ شروع ہونے والا ہوتا، مثلا محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے یا محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا، اور ان لوگوں میں سے جو زوراور قبیلہ ہوتا، طاقتور قبیلہ ہوتا، اور وہ اس محرم اور ادب والے مہینے میں جنگ اور لڑائی کا ارادہ رکھتا، تو ان میں سے ایک سردار اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم اور ادب والا مہینہ وہ محرم نہیں ہوگا بلکہ سفر کا مہینہ ہوگا۔ اپنی طرف سے ادب اور حرمت والا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا محرم کو، اس کو پیچھے کر دیتے، اور جو سفر کا مہینہ ہے، حلال مہینہ ہے اور وہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اس کو آگے کر دیتے۔ اپنی مفاد اور اپنی لڑائی اور اپنا انتقام لینے کے لیے وہ پھر محرم کے مہینے میں اسی طرح لڑائیاں اور وہ جنگ و قتال شروع کر دیتے، اور ان لوگوں کے لیے نہ کوئی آسمانی قانون تھا پابندی والا اور نہ کوئی زمینی قانون تھا، وہ قانون کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ایسے ان میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ نسی کی رسم نکالی کہ اس سال ہم نے محرم کو ادب والے مہینوں سے نکال کر سفر کے مہینے کو ہم نے وہ ادب والے مہینوں میں داخل کر دیا ہے، اور پھر اسی طرح کہہ دیتے کہ اب اگلے سال عام دستور کے مطابق وہ محرم ادب کا مہینہ ہوگا۔ تو یہ جو چیز تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مہینوں کو ان کو آگے پیچھے کر دیتے اپنی مرضی کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انما النسیء کہ بے شک یہ پیچھے کر دینا ادب والے مہینے کو حرمت والے مہینے کو، یا اسی طرح ادب اور حرمت والے مہینے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا مہینہ رکھ دینا ہے، یہ جو نسی کی رسم ہے زیادۃ فی الکفر، یہ تو کفر میں اور ترقی کا باعث ہے، یہ تو مزید کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یضل بہ الذین کفروا، اور گمراہ کیے جاتے ہیں اس عمل کے ساتھ اور اس رسم کے ساتھ ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کرنے والے ہیں۔ یحلونہ عاما کہ کسی مہینے اس ادب اور حرمت والے مہینے کو حلال کر دیتے کسی سال، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا اور کسی سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تاکہ پوری کریں یہ وہ گنتی کو ان مہینوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے حرمت والے 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کرتے تھے، لیکن ادب کے مہینے اپنی طرف سے چینج کیا کرتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ سو پھر یہ حلال قرار دیتے ہیں اس مہینے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ اور ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کیے گئے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ان کو اپنے اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کفر کرنے والے
قوم ہے، اللہ تعالیٰ سے انکار کرنے والی قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ جو رسم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سفر اور بدفعلی، یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں سفر کے متعلق یہ گمان اور یہ خیال تھا کہ یہ سفر کا مہینہ یہ مصیبتوں کا مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور اسی طرح بدفعلی بھی لیتے تھے۔ دوسرے اسی طرح توہمات اور بدفعلیاں لیا کرتے تھے کہ سفر اور یرقان، کہ سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح اس میں یرقان آ جاتا ہے، یا اسی طرح سفر کے مہینے میں پیٹ کے مروڑ اور پیٹ کے درد کو وہ تصور کرتے تھے کہ اس مہینے میں اسی طرح پیٹ میں ایک ایسا کیڑا ہے جب وہ بھوک لگ جاتی ہے تو وہ کاٹنے لگ جاتا ہے۔ سفر اور پیٹ کی بیماری وغیرہ، اور سفر سے متعلق موجودہ دور میں بھی کئی توہمات اور کئی بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ جیسے ایک توہم اور ایک اعتقاد اور نظریہ یہ بنا ہوا ہے کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو اس مہینے کو تیرہ تیزی کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں تیرہ تیزی کا مہینہ ہے، باہر نہ نکلا کر کفتہ تو بعد، ہاں بلائیاں نکلیں، ہم بھی کہا کرتے تھے تیرہ تیزی کا مہینہ ہے۔ ہاں اب بھی مشہور ہے ہماری طرف، بچوں کو نہیں چھوڑتے ہیں عشاء کے بعد، یہ تیرہ تیزی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو تیرہ تیزی کا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے مختلف وجوہات ذکر ہوئے ہیں، اور ان مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات جو اس مہینے میں شروع ہوا تھا وہ مشہور روایات کے مطابق 13 دن مسلسل جاری تھا۔ جس مرض میں حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے وہ مرض محرم اور یہ سفر کے مہینے میں شروع ہوا تھا، اور وہ مرض مسلسل 13 دن رہا تھا، جس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اور اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضور علیہ السلام کے ان 13 دنوں میں مرض کی شدت اور تیزی کی وجہ سے یہ مہینہ سب کے حق میں بھاری یا تیز ہو گیا ہے، سب کے حق میں بڑا بھاری ہو گیا یا تیز ہو گیا ہے۔ لیکن اس طرح کوئی چیز بھی نہیں شریعت میں، یہ چیز نہیں، آگے اس پہ ذکر آئے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ماہ سفر اور اس مہینے کو جنات آسمانوں سے اترتے ہیں اس مہینے میں، اور لنگڑے اور لولے جنات آسمانوں سے زمین کی طرف اترتے ہیں، اور بعض لوگ جب سفر کا آخری دن ہوتے ہیں تو وہ دیواروں کو، پلروں کو اور بکسوں کو وہ جھاڑو سے مارتے ہیں تاکہ جنات نکل جائیں۔ یہ توہم پرستیاں ہیں، بدشگونیاں ہیں، بس اپنی طرف سے خیالات اور نظریات بنائے ہوئے ہیں، شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، زمانے جاہلیت سے آ رہی ہے یہ بات ہے کہ سفر کا مہینہ منوس مہینہ ہے، تو لوگ اس میں شادیاں اور بیاہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی اس میں شادی مت کرو، تیری شادی آگے کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ منوس مہینہ ہے۔ یہ ہم عوام میں اور زمانے جاہلیت کے وہ توہمات ہمارے ذہن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ سفر کے متعلق موضوعی اور من گڑت روایات بھی لوگوں نے بنائی ہیں۔ جیسے ایک روایت کہ یہ الفاظ ہیں من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ ان الفاظ کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ یہ حدیث ہے نہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے دی ہے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ گویا عام لوگوں نے اس سے یہ چیز لے لی کہ سفر کا مہینہ منوس مہینہ ہے، حالانکہ سفر میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ شریعت میں نحوست کا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو منوس کہیں۔ نحوست کا تصور اور نحوست کا جو تعلق ہے وہ تو انسان کے اپنے اعمال سے ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے، نیک اور صالح ہوں گے تو ان کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے، دل پر بھی، دماغ پر بھی، معاشرے پر بھی، ماحول پر بھی ہو۔ لیکن جب وہ اعمال خراب ہو، گناہ ہو، تو گناہوں کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، دماغ پر بھی ہوتا ہے اور معاشرے پر بھی ہوتا ہے۔
اسی کے مطابق فیصلے بھی آتے ہیں۔ تو نحوست اس کا تصور شریعت میں نہیں ہے، تو پھر یہ عوام لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوعات میں ذکر کیا ہے، من گڑت ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر کے مہینے میں جو آخری بدھ ہوتا ہے اس کے متعلق بھی عوام میں اور خصوصاً زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کے توہمات اور مختلف قسم کے وہ نظریات لوگوں کے ذہنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اس دن کو یعنی سفر کے آخری بدھ کو سیر بدھ کے نام سے مشہور کیا ہے، سیر بدھ۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا، یعنی بیماری سے صحت ملی اور حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا اور سیر و تفریح فرمائی اور چوری بھی تناول فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہماری طرف لوگ چوری بناتے ہیں، میٹھی چوری۔ لیکن علماء نے اس پر رد کیا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ہاں، چوری بذات خود بنانا اور کھانا وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس عقیدے سے اور اس نظریے کے ساتھ چوری بنانا کہ حضور علیہ السلام نے غسل صحت فرمایا اور سیر و تفریح فرمائی اور چوری بھی تناول فرمائی، اس عقیدے سے چوری کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، قطعاً غلط ہے۔ ہاں، اس عقیدے سے ہٹ کر اگر کوئی چوری بنائے تو بالکل چوری بناؤ، میٹھی چوری بناؤ، اس میں آپ مغزیات ڈالو، اس میں آپ دیسی گھی ڈالو، اس کو چائے کے ساتھ کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ سفر کے مہینے سے ہٹ کر کسی اور مہینے میں بناؤ، تاکہ کسی کے ذہن میں شبہ بھی نہ آئے، شک بھی نہ آئے کہ یار ان لوگوں نے چوری کی ہے اس بنیاد پر، اس نظریے اور اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے یہ میٹھی چوری کی ہے، اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے بعض ناواقف لوگ، مرد اور عورت، وہ شرم اور حیا کو چھوڑ کر باغات کی طرف نکلتے ہیں، سیرگاہوں کی طرف نکلتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سیر و تفریح کی تھی اس دن، ہاں، حضور علیہ السلام نے غسل صحت فرمایا تھا، اور اسی طرح اس دن شیرینی اور چوری بھی تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اس طرح نہیں ہے، احادیث میں اور اسی طرح سنت میں اور قرآن میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور تبع تابعین اور ائمہ کرام اور سلف صالحین کسی سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ سب بات کے لوگوں کی ایجادات ہیں۔ کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں کہ حضور علیہ السلام نے غسل صحت فرمائی یا حضور علیہ السلام نے سیر و تفریح کی یا حضور علیہ السلام نے چوری تناول فرمائی، بلکہ اس کے برعکس علماء اور فقہا اور مورخین اور اہل علم نے یہ فرمایا ہے کہ اس دن حضور علیہ السلام کی بیماری میں شدت ہو گئی تھی، حضور علیہ السلام کی بیماری اور بھی بڑھ گئی تھی، جس بیماری میں حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، اور اسی کی خوشی میں جو یہود نصارہ نے خوشی منائی، اور یہی جو رسم ایجاد ہو گئی ہے یہ در پردہ مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہے۔ آج مسلمان اسی طرح کر رہے ہیں، ان کے ذہن اور تصور میں یہ چیز بیٹھی ہوئی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے مرض میں شدت بڑھ گئی تھی، تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، اور اسی مرض میں پھر حضور علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی، وہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں۔ بہرحال سفر کا مہینہ وہ منحوس نہیں ہے، نہ یہ نحوست والا مہینہ ہے، نہ اس میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، نہ اس میں جنات اترتے ہیں، نہ یہ تیرہ تیزی کا مہینہ ہے، اور نہ آخری بدھ کے متعلق جو توہمات اور جو اعتقاد اور نظریہ عوام لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور خصوصاً زمانے جاہلیت کی باتیں، ایسی کوئی بات بھی سفر میں نہیں ہوئی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا عدب ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر وفی روایت ولا نوء وفی روایت ولا قول۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا عدو، کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے، ایک بیماری کا ایک سے دوسرے کو لگ جانا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا طیرۃ، بدفعلی کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگون لینا ہے،
اور بدفعلی لینا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حامتا، اور الو کی بھی کوئی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر میں بھی نحوست کوئی نہیں ہے۔ سفر کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں جو نحوست ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی کہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے ولا نوع، جو ستارہ ہے اس کی بھی کوئی نحوست نہیں ہے، آگے اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اور دوسری روایت میں ہے ولا غول، کہ غول بیابانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی چیز حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ولا عدوہ، کہ چھوت یعنی ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال تھا اور یہ توہم اور وہم تھا کہ اگر کوئی بیمار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، اس کے ساتھ کھانا پینا شروع کر دے، تو یہ بیماری اس کو بھی لگ جاتی ہے، یہ بیماری اس میں بھی سرایت کر جاتی ہے، یہ بیماری اڑ کر اس کو لگ جاتی ہے۔ ایسا کوئی توہم شریعت، قرآن اور حدیث اور شریعت میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں، علماء نے اطباء کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ حکماء اور اطباء جو حکیم اور ڈاکٹر لوگ ہیں، ان کے نزدیک 7 بیماری ایسی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، جس میں ایک بیماری ہے جذام، جو جذامی ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر خارش، تیسرے نمبر پر چیچک، اور چوتھے نمبر پر آبلے جو بدن پر پڑ جاتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر گندہ دہنی، اور 6 نمبر پر رمد کی بیماری جو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور 7ویں نمبر پر وبائی امراض۔ اطباء نے یہ 7 بیماریاں ذکر کی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو اور اس نظریے کو اور اس وہم اور توہم کی تردید فرمائی ہے۔ ولا عدوہ، ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے پر موقوف ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بیماری لگے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ بیماری نہیں لگے گی۔ جس سبب کو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سبب اس بیماری کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس بیماری کا ذریعہ کوئی اور سبب بنا دے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس اوقات ایک آدمی مریض کی تیمانداری کرتا ہے، اس مریض کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس شخص کو وہ بیماری نہیں لگتی ہے، لیکن وہاں سے وہ نکل جاتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہ بیماری وہاں لگ جاتی ہے۔ اور ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ احادیث میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ جذامی شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جذامی شخص کو پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور اس روایت میں یہ آ گیا ولا عدوہ، کہ چھوت کی جو حقیقت ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب دیکھو روایات میں تضاد ہے، روایات میں ٹکراؤ ہے۔ ایک روایت میں ہے جذامی سے بچو، دوسرے روایت میں حضور علیہ السلام نے جذامی کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے، اور تیسری روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ایک کی بیماری کو دوسرے کو لگے۔ یہ جو تضاد اور ٹکراؤ ہے احادیث میں، بظاہر تو ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، لیکن علماء اور فقہاء نے ان احادیث میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، اور ان اقوال میں سے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ احادیث میں بظاہر تضاد دور کرنے کے لیے جو بہتر قول ہے اور بہتر بات ہے تو وہ یہ ہے کہ جن احادیث میں ولا عدوہ آیا ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کی کوئی حقیقت شریعت میں نہیں ہے، تو یہ جو نفی کی گئی یہ اپنے حکم پر باقی ہے۔ شریعت اور قرآن اور حدیث میں اسی طرح ہے، یہ حکم اپنے عموم پر ہے اور اپنے اطلاق کے ساتھ قائم ہے، اور باقی جو جذامی سے بچنے کی احادیث ہیں اور اسی طرح دوسرے احادیث میں حضور علیہ السلام نے جذامی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، تو ان احادیث کا مقصد یہ ہے
کہ محض اوہام اور وساوس سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، وہم سے بچنے کے لیے اور شرک جیسی بیماری سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اور وضاحت اس کی یہ ہے کہ اگر ایک شخص جزامی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا اور اس کے ساتھ کھانا پینا کرے گا، پھر اس شخص کو جزامی بیماری لگ جائے، تو یہ بات بعید تر نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ میرا جزامی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے مجھے جزامی بیماری لگ گئی ہے۔ اس شک اور وسوسے کو نکالنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جزامی سے پرہیز کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جزامی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری لگ جائے تو آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ آ جائے گا کہ میرا جزامی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے مجھے بیماری لگ گئی ہے، اور یہ غلط ہے۔ یہ وہم اور یہ وسوسہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اس وہم اور وسوسے سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جزامی سے بچو۔ تو خلاصہ یہ ہوا، جو کمزور ایمان اور کمزور یقین والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگوں سے بچیں، ایسے لوگوں سے اور ایسی بیماریوں سے بچیں، ایسے بیمار لوگوں سے کہ جن کی بیماری اور اس کے اسباب، ان اسباب کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دوسروں کو بیماری لگ جاتی ہے، تاکہ ایسے نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ میں کرونا دی مریض نال اٹھنا بیٹھنا کرنا ہے، ماں کرونا دی بیماری لگ گئی۔ یہ وہم نہیں، کرونا کے مریض کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو کرونا نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حکم سے کرونا ہوا ہے۔ تمہارا یقین اور ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے آپ نے اس طرح کہا ہے۔ جب آپ کا ایمان اور یقین کمزور ہے تو اس سے دور بھاگو، تاکہ تمہارے دل میں یہ شک اور شبہ اور یہ وہم اور یہ نظریہ پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے جو بیماری لگ گئی ہے کرونا کی، وہ اس کرونا کے مریض کی وجہ سے لگ گئی ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جزامی سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ یہ شک اور وہم اور عقیدہ دل میں نہ بیٹھ جائے کہ بیماری براہ راست دوسرے کو لگتی ہے، بلکہ بیماری کا لگنے اور نہ لگنے کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ وَلَا تُيَرَتَ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بدشگونی اور بدفعلی لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ شگون یہ دو قسم کا ہے، ایک ہے خیر کا شگون جسے اچھا فعل لینا کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہے بد شگون جسے بدفعلی کہتے ہیں۔ نیک فعلی اور اسی طرح اچھا شگون لینا اس کا وجود تو شریعت میں ہے، لیکن بدفعلی اور نحوست کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت اس چیز کی تردید کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا وَلَا تُيَرَتَ، کہ بدفعلی لینا اور بد شگون لینا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں چیز بہت عام ہے، جیسے کسی کو کوئی نقصان پہنچا، پتہ نہیں آج صبح سویرے کس دن متھا لگے ہیں، سارا دن ذلیل ہونا رہے، یہ بد شگون لینا ہے، بدفعلی لینا ہے۔ اپنے برے اعمال کا اثر اور اپنے برے اعمال کی نحوست دوسرے کو سر پر نہیں تھوپنا چاہیے۔ خود کے دیکھو کہ میرے کون سے ایسے اعمال ہیں جو سارا دن ذلیل ہو رہا۔ یا بعض لوگ ایسے کہتے ہیں صبح صبح اس سے آپ ادھار لیں، یا ہمارے پاس صبح صبح نقد لینے آ جاؤ تو ہم کہیں گے سارا دن نقد چلتا رہے گا۔ دکاندار کہتے ہیں نا یہ بد شگون لینا ہے۔ اس طرح کوئی چیز بھی شریعت میں ایسی چیز کا وجود نہیں ہے۔ ہاں نیک فعلی اس کا وجود ہے، اور حضور علیہ السلام اکثر ناموں کے ساتھ اور جگہوں کے ساتھ نیک فعلی لیا کرتے تھے۔ جیسے آپ بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے کہ مجھے صحت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اچانک آپ کے کانوں میں ایک آواز پڑ گئی اور سالم، کسی کا نام کسی نے لیا نا، اور سالم کے معنی سلامتی پانے والا، اوہ بس اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے سلامتی دے گا، سمجھ گیا؟ یا آپ لوگ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ارشاد آ گیا، بھئی کون آ گیا؟ وہ ارشاد آ گیا، بس اور رہنمائی ہوگی سی انشاءاللہ۔ ارشاد آ گیا نا، مفتی صاحب آ گیا اور فتوے دے دی سی تو سنو، مسائل حل ہو جا سکتا۔ یہ ہے نیک فعلی لینا ہے۔ یا کوئی نیک شخصیت آ جاتی ہے
یار آپ کا آنا مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو، آپ نیک لوگ ہیں۔ تو نیک فالی کا وجود ہے لیکن بدفالی کا وجود نہیں ہے۔ وَلَا طِيَرَةَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بد شگون لینا اور بدفالی لینا اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں بدفالی کیسے لیتے تھے لوگ؟ جب وہ کسی سفر یا کام کا ارادہ کرتے تو کسی پرندوں کو یوں اڑاتے یا وہ جنگلی ہرن کو چھوڑتے۔ اگر وہ دائیں طرف جاتے تو وہ کہتے یہ کام میں کر لوں گا، اگر وہ بائیں طرف چاہتے تو وہ کہتے بس اے منوس ہو گیا، نوست ہے میرے کم دے رکاوٹ پہ سے میں یہ کام نہیں کرنا۔ اب بھی ایسی وہ بدشگونی ہے، ہندوؤں میں تو ہے، اگر سامنے سے کالی بلی گزر جائے بس اور منوس ہو گیا، ہم یہ کام نہیں کریں گے اور نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ اپنے کام سے، آپ اپنے مقصد سے مت رکیں۔ ولا حامت، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حامہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے اپنے اصل معنی سر کے، اور بعض لوگ حامہ سے مراد یہ لیتے ہیں، الو مراد لیتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ رات کو گھومنے پھرنے والا جانور ہے اور پرندہ ہے، اور جس گھر پر یہ آوازیں نکالتا ہے وہ گھر والے برباد ہو جاتے ہیں یا اس گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی مر جاتا ہے۔ یہ غلط تصور ہے، وہ ایک پرندہ ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے، رات کو وہ گھومتا ہے۔ چمگادڑ کو دیکھو، وہ بھی ایسا ایک پرندہ ہے۔ تو یہ ویسے غلط تصور ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ سفر کے مہینے کے متعلق جتنے بھی توہمات ہیں، جتنے بھی اعتقادات اور نظریات ہیں، چاہے وہ زمانے جاہلیت کے ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے ہیں، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی ہوں، کوئی چیز بھی شریعت میں سفر کے متعلق منوس نہیں ہے، بلکہ سفر کا مہینہ سفر المظفر، یہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، اور سفر الخیر، اور خیر اور نیکی اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ ولا نوع، اور اسی طرح ستارے کی کوئی نوست نہیں ہے۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا، جب ان کے ہاں ایک ستارہ ہوتا، جب وہ غروب ہو جاتا اور دوسرا ستارہ طلوع ہوتا تو پھر کہتے کہ اب بارش ہوگی، اب بارش ہوگی۔ یہ تصور حضور علیہ السلام نے ختم فرمایا کہ اس طرح کوئی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ سورج، چاند، ستارے اور اسی طرح جو دوسرے ستارے وغیرہ ہیں، ان کا اتنا علم سیکھنا چاہیے کہ جس سے نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ ان کے اوقات کا علم ہو سکے۔ اور تیسرے نمبر پر جو یہ وہ موسمیات والے ہوتے ہیں اور وہ ایک اندازہ تخمینہ لگاتے ہیں، حسابیات کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، ورنہ ان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے کہ قطعی طور پر ایسے ہوگا، وہ امکان کے درجے میں بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ حساب کیا ہے، ہم نے اس آب و ہوا اور چاند، سورج وغیرہ ان کا ایسے حساب وغیرہ کر کے ہم امکان کے درجے میں یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو جائے، ورنہ اس کا غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ امکان کے درجے میں ہوتا ہے، وہ علم غیب وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ ولا غول، اور حدیث میں آ گیا کہ غول بیابانی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، بھوت نکلتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، رات کو اس راستے سے مت جاؤ، شیطان نکلتے ہیں، جنات نکلتے ہیں۔ شیطان تو ویسے بھی ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس سے نکلنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو جنات زمانے جاہلیت میں غول بیابانی، یہ جنات اور شیاطین کے قسم کو کہتے تھے۔ اور اسی طرح غول بمعنی ہلاکت کے بھی آتا ہے اور غرق ہونے کے بھی آتا ہے۔ عوام میں اس سے مراد ایسا حیوان ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بس یہ ایک جانور ہے، وہ ایسا ہے، کسی نے کیسا بنایا ہوتا ہے، کسی کیسے بنایا ہوتا ہے۔ بہرحال ان کا یہ تصور ہے کہ یہ ایک جانور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنگلوں میں جنات اور اسی طرح مختلف شکلوں میں کوئی مخلوق سامنے آتی ہے اور یوں ہوتی ہے نا، اگر یہ جو جس کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے نا تو وہ تھوڑی سی دیر یوں آنکھیں بند کرے اور پھر یوں کھولے تو ان کے سامنے ایک شکلیں بنتی ہیں، یہ اعصابی کمزوری ہوتی ہے۔ یا وہ پیرا دے سر تے پیرے نے نا جدو ایک جگہ درد کر دیں تے کھلونے تے چکر آنے میں،
تب پھر سامنے کوئی کالی کالی تصویریں بنتی، یہ کمزوری ہوتی ہے۔ اس طرح رات کے اندھیرے میں جب نکلو نا، اس کو غول اور بیابانی کہتے ہیں، کہ جنگلات میں جاؤ گے تو ایسی شکلیں تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہیں راستے سے بھٹکائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تردید فرمائی، ولا غولا، ایسی کوئی چیز بھی شریعت میں نہیں ہے۔